الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کل جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے چائنا سے جو نکلی اور اب دھیرے دھیرے دنیا کے ہر کونے تک وہ پہنچ رہی ہے، ہر انسان اس سے سہما ہوا ہے. سارے ممالک اس کے علاج کی تگودو کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک اس کا کوئی علاج تیار نہیں ہو پایا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انسانیت کو اس مہلک وبا سے نکالے اور تمام کے حال پر رحم کرے. یہ جو وبا ہے کورونا وائرس، یہ جب چائنا میں اس کی وبا پھیلی تو سنا گیا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہوئے کہ ان کا جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو انہوں نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہے. یہ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا یہی رویہ ہر وقت سامنے آتا ہے جب کسی بھی قوم کے ساتھ اس طرح کے حوادث پیش آتے ہیں. انڈونیشیا میں جب سونامی آیا تب بھی یہی سننے میں آیا کہ مسلمان کہنے لگے کہ وہاں بے حیائی بہت ہے تو یہ خدا کا عذاب آیا. یہ جو طرز فکر ہے، یہ جو ہماری سوچ ہے، یہ بلا شبہ یہ جو وچار دھارا ہے یہ یہودی وچار دھارا ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. ایسے موقعوں پر انسان کے اندر ہمدردی جاگنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی تعلیل کریں کہ یہ خدا کا ان پر عذاب ہے. اس وقت کہنے کو آپ نے کہہ دیا کہ چائنا پر خدا کے عذاب ہے، اب وہ پاکستان پہنچا، ہندوستان پہنچا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینے تک پہنچ گیا، تب آپ کیا کہیں گے؟ دراصل یہی فکر، یہی طرز فکر، یہی سوچ ہمیں انسانیت کے درد سے محروم کر دیتی ہے. ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کوئی ناانصافی کی ہو، کوئی ظلم کیا ہو، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کا ہمیں صحیح طور پہ روٹ کوز جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کے حالات میں انہیں طعن و تشنیع کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا عذاب ہے. بالکل نہیں، یہ غلط طرز فکر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی وبائیں خود مسلمان معاشرے میں بھی پھیلتی رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک وبا پھیلی طاعون کی. جب رومیوں کو حضرت عمر نے جب ایک مدد بھیجنا چاہا تو پتا چلا کہ وہاں پر یہ وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر کے دور میں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خود یہ طاعون کا مرض ایک مشہور عشر مبشرہ صحابی ابو عبیدہ بن الجرح کو بھی لاحق ہوا اور اسی میں ان کی وفات بھی ہوئی. اور اس طاعون کے مرض سے بڑے صحابی، ایک جلیل القدر دوسرے صحابہ کا بھی انتقال ہوا. تو اس میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، ہرگز یہ ایک صحیح رویہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے حالات میں انسانیت کو جس حد تک ہو سکے سپورٹ کریں، مدد کریں. ان کے لیے کم از کم اگر کچھ نہ کر سکیں تو دعائے خیر کریں، نہ کہ خدا کا عذاب ہے اس طرح کے طعن و تشنیع سے کام لیں. تو خود حضرت عمر کے دور میں یہ وبا پھیلی اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک مشہور صحابی ابو عبیدہ بن الجرح کا انتقال خود اس مرض میں ہوا، طاعون کے مرض میں.
تو یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمنٹ دینا، یہ ایسا رویہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ انسانیت کا درد اپنے اندر سموئے، تمام انسانیت۔ ایک دعا آئی ہے، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا بڑی ہی جامع ہے، اسے ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، اس نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید انت الرب انک الرب وحدک لا شریک لک انا شہید ان محمدا عبدک ورسولک اللہم ربنا ورب کل شیء انا شہید ان العباد کلہم اخوہ۔ یہ ایک پوری دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے رب تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، میں یہ گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدک و رسولک، کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اللہم ربنا ورب کل شیء، اے اللہ جو ہمارا اور ہر چیز کا رب ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، کہ تمام انسانیت بھائی بھائی ہیں، تمام انسانیت، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب انسانیت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی پلوٹو اور مارس سے نہیں، سب ایک ہی آدم اور ایک ہی ہوا کی اولادیں ہیں۔ جب یہ فکر، یہ طرز فکر ہمارے اندر آئے گا تو لوگوں پر ہم تان و تشنی نہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اس مہلک بیماریوں کی دوائی تک تیار کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی ہم محتاج ہیں مغرب کے، اور وہ لگے ہوئے ہیں رات دن، اور انشاءاللہ خدا سے کی رحمت سے یہی امید ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کا ایک علاج نکالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل داء دوا، ہر بیماری کی اللہ نے دوا۔ بس بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں کچھ زیادہ ہی ڈال دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس بیماری کا سب سے بڑا علاج بلا شبہ اللہ کی دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے عافیت طلب کرنا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے تب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام لوگوں کے حق میں کم از کم، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ اگر مالی اعتبار سے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ تعاون کریں، ورنہ دعا ضرور کریں۔ تو اس موقع پر مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا، بس یہی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طرز فکر ہے یہ ہمارا بالکل غلط طرز فکر ہے کہ وہ عذاب، یہ عذاب نہیں۔ عذاب اور ثواب یہ جو کچھ ہوگا مالک یوم الدین، یوم حشر میں ہوگا۔ ابھی ہم تمام کے تمام آزمائش کے دور میں ہیں۔ یہ جو ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے یا جو ہماری وچار دھارا ہے یہ یہودیت والی ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو خیر امت ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں عمل چلے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، وہ کھجور کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ ان کا معاملہ وہ جانے، ہمارا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس طرح سے فکر کو بدلیے، یہ ایک بہت بڑی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اس وبا سے نکالے، ہم تمام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جو لوگ خصوصاً ایران میں، چائنا میں بہت زیادہ لوگ اس وبا سے متاثر ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔
ہم تو ہمیشہ بس دمر دیارہم واہلک اموالہم، بس اسی میں رہ گئے ہیں، انسانیت کا درد ہمارے اندر کہاں ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے لعلک باخع نفسک، اے نبی اب آپ اپنے آپ کو پگھلا ڈالو گے۔ یہ درد ہونا چاہیے انسانیت کا ایک مسلمان کے دل میں، نہ کہ یہ کہ فلاں کو خدا نے عذاب دے دیا۔ بھائی یہ کیا رویہ ہے؟ کیا وبائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ، ان کی وفات اسی میں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر رکھنے والا بنائے۔ میں نے دیکھا خود ہمارے جاننے والے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی اپنی ایک ڈی پی لگا رہے ہیں کہ دیکھو چائنا پر خدا کا عذاب آیا، اس نے برقعے پر بینڈ لگایا۔ یہ برقعے پر بینڈ لگانا یہ سب ایک ملکی اسٹریٹجی ہے۔ جب مسلمان گھس کر خودکش حملے کریں گے، سوسائڈ بومبنگ کریں گے، تو کوئی اپنے ملک کی انتظامیہ کیا اس طرح کے اقدامات نہیں کرے گی؟ اگر آپ اس طرح کے معاملات میں غور کریں تو آپ پاؤ گے کہ سب سے بڑی غلطیاں مسلمانوں کی ہے۔ برما کا معاملہ ہو یا چائنا کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ مسلمان کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایسا اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں کہ یک طرفہ کوئی ظلم کا شکار ہو، نہیں۔ آپ کچھ کرو گے تو دوسرا ریٹیلیٹ کرے گا، دوسرا رد عمل میں ملوث ہو کر اقدامات کرے گا۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان موقعوں پر خصوصاً اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنے ذہن سے نکالیں کہ وہ خدا کا عذاب ہے۔ اور جو احتیاطی تدابیر ہمارے ملک میں بتائی جا رہی ہے اور ہر جگہ نیوز میں ہیں اور اخبارات میں ہیں، اس کو اپنائیں۔ اور یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں کہ اس شریعت اس کا انکار کرتی ہے۔ خود حضرت عمر کے دور میں جب رومیوں کو مدد دینا تھا، وہاں پہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے، تو مشورہ کیا گیا۔ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ نہیں، مدد نہ بھیجیں، بیماری کا خدشہ ہے۔ تو کہا گیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی تقدیر ہے اور یہ بھی تقدیر۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اس کے تئیں وہ فیصلہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یورد ممرض علی مسح، یہ دراصل اونٹوں کے متعلق ہے کہ بیمار اونٹ کو صحیح سالم اونٹ کے پاس سے الگ کر دیں تاکہ بیماری پھیلے نہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، جب تم سنو کسی زمین میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس میں داخل نہ ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، لیکن جب تم کسی ایسی زمین میں ہو جہاں پر طاعون پھیل گیا تو اب پھر وہاں سے نہ نکلو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جب پتہ ہے تو آپ وہاں نہ جاؤ، اور جب ہے تو پھر تیار رہو، موت تو آنی ہی ہے۔ آج نہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ خصوصاً حدیث شریف میں بڑی پیاری دعائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کیونکہ بچانے والی طاقت تو صرف اور صرف خدا کی ہے۔ یہ دعا پڑھیں۔ دیگر دعائیں آتی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللهم انا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اسماعنا وعافنا في ابصارنا لا الہ الا انت۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان تمام کا بھی معمول رکھیں، اور سب سے زیادہ دوسروں کے حق میں خیر خواہی سچے دل سے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔